السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ قابل قدر اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور آسمان علم و عمل و فن کے درخشندہ ستاروں، آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے لب کشائی کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور نہ میری زبان میں یہ طاقت ہے، اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں۔ برادران ملت، یوں تو مسلمانوں کے خلاف باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آیا، فتنہ و فساد کا سیلاب آیا، مگر حق پرستوں کی جانباز قوم نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ مگر آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں، مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، توحید و شرک کا معرکہ ہے، کفر و ایمان کا معرکہ ہے، جو تا قیامت جاری رہے گا۔ تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن میں، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 78واں سالہ گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، غلام ہندوستان کی داستان اور آزاد ہندوستان کی داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی جب ایک طرف اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو ہاتھ دعائیں مغفرت کے لیے خود بخود اٹھ جاتے ہیں، دوسری طرف جمہوری ہندوستان میں مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی رودات سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نغمہ بلند کیا، جن مسلم حکمرانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، اس کو سونے کا چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمچ لگایا تھا، ہندو مسلم یکتا کا چراغ روشن کیا تھا، آج انہیں غدار کہا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ ارے انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے اپنی جان دی ہے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی پر شیر کا وارنٹ ہوا، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں،
انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں میں ڈال دیا گیا، لیکن آج ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ برادران ملت، یہ مسلمانوں ہی کا احسان ہے کہ انہوں نے اس دیش کے قطب مینار کی بلندی دی، جامع مسجد کی پاکیزگی اور تاج محل کی خوبصورتی عطا کی، ہندوستان کو جنت نما بنایا، اس کے وقار کو بلند کیا، مگر آج اس کا ثمرہ مسلمانوں کو کیا مل رہا ہے؟ بھاگلپور کے خونخوار داستان، ملیانہ کا المناک واقعہ، مراد آباد کی لہو لہان عید، میلے کے جلتے مکانات، گجرات کی دلخراش واقعہ، احمد آباد کا دلدوز ہنگامہ، گجرات کی دلخراش چیخیں، گجرات کا دل دہلا دینے والا نسل کشی، کیا یہی ثمرہ ہے؟ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، امام الہند حضرت مولانا ابو الکلام آزاد، مجاہد ملت حضرت مولانا عبد الرحمن سیوہاروی رحمہم اللہ کی قربانیوں کا یہی ثمرہ ہے، محمد علی جوہر کی قربانیوں کا یہی ثمرہ ہے، شہید اشفاق اللہ خان کی قربانیوں کا یہی ثمرہ ہے، حوالدار عبد الحمید کی جانبازی کا یہی ثمرہ ہے، محمد عثمان کی فداکاری کا یہی ثمرہ ہے، ہزاروں علماء کی جد و جہد اور قربانیوں کا یہی ثمرہ ہے، سید احمد شہید کی تحریک آزادی کا یہی ثمرہ ہے، شیخ الہند کی تحریک آزادی کا یہی ثمرہ ہے، شیخ الاسلام کی تحریک آزادی کا یہی ثمرہ ہے۔ ہاں اگر اسی کی تم آزادی دیتے ہو تو پھر مجھے کہنے دو کہ ہم ایسی آزادی کے طلبگار نہیں، ہم ایسی آزادی کو کل بھی ٹھکراتے تھے اور آج بھی ٹھکراتے ہیں۔ اور آخری بات جملہ استعمال سے کہہ کر معذرت چاہوں گا کہ اگر اس ملک میں ناانصافی اور ظلم پر بلچت کو چھوڑا نہیں گیا تو ہم بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جیلوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔